لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوانات چل رہے ہیں۔ ذوالحج کا یہ آخری عشرہ ہے اور ان دنوں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا، اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کی فتح کا باعث ہے، حضرت عمر کی ہجرت کرنا یہ نصرت الہی ہے، اور حضرت عمر کی خلافت یہ اللہ کی رحمت ہے۔ گویا عمر اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان بن کر آئے۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو کھلے عام ہجرت کی، کہ سب سے عام کھلے عام اسلام بھی قبول حضرت عمر نے کیا، سب سے پہلے کعبے کا دروازہ بھی حضرت عمر نے کھولا، اور سب سے پہلے کھلے عام ہجرت بھی حضرت عمر بن خطاب نے کی۔ مدنی زندگی میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں، ہر موقع پر، ہر اہم بات پر شریک رہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر خیر فرماتے تو اپنے اسم گرامی نام نامی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بزرگوں کا ذکر ساتھ ضرور کرتے۔ آنا و ابو بکر و عمر، میں، ابو بکر اور عمر ہم نے یہ کام کیا، میں، ابو بکر اور عمر ہم فلاں جگہ پر گئے، میں، ابو بکر اور عمر ہم نے اس کام کو سر انجام دیا۔ حتیٰ کہ مختلف مواقع پر جیسے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو پہلی اینٹ آقا نے رکھی، پھر حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت عمر نے۔ کئی مقامات پر ایسے ہوا۔ پھر اسلام کے جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک کردار ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ 313 تھے، 1000 کافر کے مقابلے میں یہ ایک نہتی سی چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اللہ کی غیبی مدد ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا، اور پھر جس وقت گرفتار ہوئے تھے بدر کے جو قیدی آئے تھے تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہر آدمی کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور اس کو تلوار دی جائے اور ان کی گردن قلم کر دی جائے۔ اگرچہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کیا تھا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی رائے یہ تھی، اور جب قرآن پاک عمر کی رائے پر اترا، یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا کہ تقریباً 17، بعض روایات میں 27 اور بعض میں 32 تک اقوال ملتے ہیں کہ ایسی آیات طیبات ہیں کہ عمر زمین پر بولتے تھے تو اللہ عمر کی تائید میں آسمان سے قرآن بنا کر نازل کرتے تھے۔ اس لیے مولانا عبدالشکور دین پوری ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ عمر بولے تو قرآن ہے، عمر تولے تو میزان ہے، کہ جب بھی وہ بولتے تھے حق بولتے تھے، جب بھی بولتے تھے تو اللہ ان کی تائید میں گویا قرآن پاک اتارتے تھے، اور پھر عمر کا عدل، عمر کا میزان، یہ بھی بڑی معروف بات ہے۔ تو سیدنا فرمایا پھر قرآن پاک جب اترا تو اس نے
حضرت عمر کے قول کی تائید کی اور اس پر فرمایا گیا کہ اگر آج اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت ہوتی تو شاید سوائے عمر کے اور کوئی نہ بچتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں کردار ادا کیا۔ اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد ہے، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے میں جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے وہ بالکل واضح اور واشگاف ہے، اور اس میں تو پھر عجیب کمال کی بات ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ افواہ اڑ گئی کہ آقا کو شہید کر دیا گیا ہے اور صحابہ میں کھلبلی اور بے چینی مچ گئی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جس وقت یہ افواہ اڑائی کہ حضور شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں جواب دوں، آپ نے فرمایا نہیں، خاموش رہو۔ پھر آخر ابو سفیان نے وہ جو جملہ کہا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، بعد میں صحابی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا اولو حبل، ہمارے حبل کی جے ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں جواب دوں، حضور نے فرمایا نہیں، خاموش رہو۔ پھر کہا کیا ابو بکر تمہارے اندر موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کیا عمر ہیں؟ فرمایا نہیں، خاموش رہو، جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ اب ہمارے حبل بت کی جے ہو گئی، وہ زندہ باد ہو گیا، اور اس نے پھر ایک نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے، تمہارا عزا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب جواب دو اور کہو اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پانسا پلٹا اور یقیناً ابو سفیان ہراساں ہو گئے، اور حضرت عمر کے اس نعرے نے مسلمانوں میں ایک ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیا۔ آخر جب یہ جنگ آخر میں شکست خوردہ ہو کر ابو سفیان جانے لگا تو اس نے کہا آج برابری ہو گئی، بدر میں تم جیتے تھے، احد میں ہم جیتے، وہاں تم نے ہمارے مارے تھے، ہم نے تمہارے مار دیے۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا تھا تجھے غلط فہمی ہے، مسلمان زندہ رہے تو تب بھی کامیاب و کامران ہے، اور وہ چلا جائے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، پھر بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی بھی ذلت کی ہے، اس کی موت بھی جہنم کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اس لیے ہم زندہ تھے تب بھی کامیاب تھے، ہم شہید ہوئے ہیں تو تب بھی ہم نے شہادت کا اعزاز حاصل کیا ہے اور ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اب جا رہے ہیں آئندہ سال لڑیں گے، یہ بزدلوں کا نعرہ ہے۔ اگر جرت ہے تو ہم زخم خوردہ صحیح، ہمارے ساتھیوں کے پڑے ہوئے لاشیں صحیح، لیکن ہمارے اندر قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور اللہ کے دین کی عظمت اور دینی حمیت و غیرت کی یہ کیفیت ہے کہ ہم پھر اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر ان کے پیچھے ایک منزل تک گیا اور آپ نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بھی اپنا ایک عظیم کردار ادا کیا۔ اسی طریقے سے باقی غزوات میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں ہجرت کے بعد ایک اعلیٰ درجے کی زندگی گزاری ہے۔ اور پھر حضرت عمر میں ایک عجیب خوبی تھی کہ منافقوں سے شدید نفرت تھی، ذرا سی بات ہوتی تھی تو آپ جلال جذبات میں آ جاتے تھے، تلوار نکال لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی۔ حدیبیہ کے یہ جو جنگ ہوئی اپنا خندق کی، جب خندق کھودی گئی تو مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو متعین کیا۔ آج بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عمر کے نام سے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑاؤ تھا۔ ایسے ہی جنگ خیبر کے موقع پر ایک لشکر پر آپ کو سربراہ بنایا گیا اور وہاں پر آپ نے ان کی قیادت کی، اور ایسے ہی جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس جنگ کے فاتح ہوئے تو آپ نے وہی پرچم ایک دن حضرت علی عمر بن خطاب کو بھی عطا فرمایا، اگرچہ اس دن فتح نہ ہوئی لیکن حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوئی، لیکن کمر کفار کی ضرور ٹوٹی،
اور وہ یقیناً اس میں پریشان ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت وہ صلح ہو رہی تھی تو آپ کے جذبات کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ کے محبوب یہ جو شرائط طے کی جا رہی ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ایسی شرطیں جن شرائط سے بظاہر مسلمان کمزور ہوں اور کافر ہم پر غالب ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور حضرت ابوبکر نے بھی وہی کچھ ارشاد فرمایا کہ عمر حضور اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے بھی فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی اللہ کے حکم سے سب کچھ کہتا اور کرتا ہے، اس لیے جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور ایسا ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی اس پر شرمندگی رہی اور بڑی پریشانی رہی اور بہت بے چینی رہی کہ میں نے وہ جملے کیسے کہے۔ بالآخر اس کے لیے تاکہ وہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جائے کئی غلام آزاد کیے، صدقات دیے، خیرات کی، نوافل پڑھے، روزے رکھے اور توبہ کرتا رہا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ایک فیصلہ فرما رہے تھے اور میں وہاں اپنے جذبات میں یہ بول پڑا تھا۔ اگرچہ بعض چیزیں فطری اور طبعی اور جذباتی یہ انسان کی فطرت کی ہوتی ہیں، اس کا اس سے عمل دخل نہیں، اس کو آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں۔ یہ حضرت عمر کے جذبات اس وقت ایسے ہی تھے جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ محمد ابن عبداللہ مٹا دو، کافر نہیں مان رہے، محمد الرسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا آقا اپنے ہاتھ سے لکھ چکا ہوں، یہ رسول اللہ کا لکھا ہوا لفظ میں مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر حضور نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور لے کر فرمایا کون سی جگہ لکھی ہے؟ تو وہاں پر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لکیر لگائی۔ حضرت عمر حضرت علی کے جذبات اپنی جگہ پر تھے اور وہ کمال محبت کے تھے، تو جیسے حضرت علی حضور کی محبت میں ایسا نہیں کیا کہ آپ نے لکھا ہوا نہیں مٹایا، تو سیدنا عمر اسلام کی عظمت اور غیرت اور حمیت اور محبت میں انہوں نے بھی وہی جملے کہے کہ اللہ کے محبوب یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اس طرز پہ گزری، حتیٰ کہ بہت سارے احکامات میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیات کب کب اتری جو عمر کی تائید میں اتری، ان میں یہی غزوہ بدر کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے وصیت کی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اسے کہا کہ میں جب دنیا سے مر جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا اور پھر اللہ کے نبی کو کہنا میرا جنازہ پڑھا۔ اس نے آ کر کہا جب جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بند گئیں، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے محبوب اس کا جنازہ نہ پڑھیے، یہ منافق تھا۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں، اس کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ اللہ کے محبوب نے ایسا کیا، لیکن اس میں بھی بعض کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر حضور اس وقت رک جاتے تو دنیا میں یہ شوشہ اڑتا یا کوئی بے دین اور منافق یوں کہتا کہ الیاذ باللہ عمر نبی عمر سے ڈر گئے تھے، اس کے کہنے پر ایسا کیا۔ نہیں، عمر کی رائے پر قرآن تو اترا اور قیامت تک کے لیے تو قانون بن گیا کہ منافق کا جنازہ بھی نہ پڑھیے اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کیجیے۔ لیکن اس وقت اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ نبی خدا کے قانون کا پابند ہے، عمر ابن خطاب کا پابند نہیں ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے عمر کی وجہ سے حضور نے فلاں کام چھوڑ دیا تھا یا عمر کی سختی کی وجہ سے معاذ اللہ نبی ڈر گئے تھے۔ یہ بات نہیں، نبی کا حکم سب پر نافذ ہے اور نبی پر کسی کا کوئی قانون کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس وقت اتہام اور الزام لگا بی بی عائشہ صدیقہ پر، وہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت وہ قصہ سنانا مقصود نہیں، اس میں صرف حضرت عمر ابن خطاب کا وہ حصہ مختصر سا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، بی بی اپنے والد کے گھر چلی گئیں اور کئی دن گزر گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں، میری عزت میری بیوی کا معاملہ ہے، میں اس معاملے میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا تو سیدنا صدیق نے ایک عجیب جملہ کہا محبوب میری تو بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے متعلق کچھ کہوں یہ اپنی اولاد کے متعلق کچھ کہنا ہوگا، میں ہاں یہ ہے کہ جو آپ کا فیصلہ میری بیٹی کے متعلق ہوگا وہی میرا فیصلہ اپنی بیٹی کے متعلق ہوگا، میں اپنی رائے کوئی نہیں پیش کرنا چاہتا۔ آج میرے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو فوراً کہہ اٹھتا کہ حضرت میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، میرا گھر ہے، میرا آپ کے ساتھ اتنا تعلق ہے، آپ کو مجھ پر بھی اعتماد نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے حضور کی محبت کو ترجیح دی، اپنی بیٹی کی محبت کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عثمان ابن عفان سے بھی یہی بات کہی گئی کہ عثمان تم رائے دو کیا کروں؟ تو حضرت عثمان ابن عفان نے ایک بات بڑی عجیب کہی، کہا اللہ کے محبوب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کے اس جسم پر کبھی یہ گندی مکھی نہیں آ کر بیٹھی، جو اللہ آپ کے پاک وجود کو مکھی سے محفوظ رکھتا ہے کیا وہ اللہ آپ کے پاک بستر پر ناپاک بیوی کو آنے دے گا؟ اس لیے یہ کافروں کا الزام اور اتہام ہے۔ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جب حضور نے پوچھا تو بڑی عجیب بات حضرت علی نے فرمائی، کہنے لگے محبوب ہمیں تو یوں یاد ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور بکریوں کی مینگنیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں، اس پر آپ کے نالین پاک جوتی مبارک اس کے اوپر آ گئی، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ محبوب آپ اپنے جوتے مبارک کو صاف کیجئے، جو رب آپ کے قدموں کے جوتوں کے تلووں پر اتنی سی آلودگی برداشت نہیں کرتا وہ اللہ آپ کے پاک بسترے پر ناپاک بیوی کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جواب تھا۔ تو ایسے ہی حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر مجھے بتاؤ میں بہت پریشان ہوں کیا کروں؟ تو جناب سیدنا عمر نے کہا اللہ کے محبوب پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے پھر میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ حضرت گزارش یہ ہے کہ کیا عائشہ سے آپ نے نکاح خود کیا تھا؟ فرمایا نہیں، جبریل امین آئے تھے، تصویر لے کے آئے تھے، دکھا کر کہا تھا کہ اللہ کے ہاں یہ آپ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہے اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ فرمایا وہاں سے فیصلہ ہوا تھا، میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، نہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے جب تک رب کا حکم نہیں آیا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آقا اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھیے جس کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے بھیجنے کے گھر میں بھیجنا کا حق جب رب کو ہے اس نے بھیجا ہے تو آپ کے گھر سے نکالنے کا حق بھی اسی کو ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ یہ منافقوں کے الزام ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور میں تقریباً 1.5-2 رکوع مستقل سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات میں اترے اور یہ جملے حضرت عمر بن خطاب نے کہے اور قرآن مجید نے عمر کی تائید میں یہ کلمات طیبات اتارے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن اترا۔ طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت عمر کے دل میں یہ رائے خیال آیا کہ حضرت یہ وہی پتھر تو ہے جس پر خلیل نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، جی چاہتا ہے ہم جب طواف کر لیں تو یہاں پر نوافل نہ ادا کیا کریں۔ فوراً قرآن اترا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو یہ عبادت کی جگہ اور مصلی کی جگہ بناؤ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے پر قرآن پاک اترا ہے۔ 18ویں پارے میں قرآن پاک کی آیت ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ اس پوری آیت میں اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، کتنی قدرت اور طاقت والے ہیں۔
گندے سے پانی کے قطرے پہ انسان کا کتنا خوبصورت اور حسین نقشہ بنایا ہے، اس کا گوشت پوشت بنایا ہے، ہڈیاں چڑھائی ہیں، پورا وجود عطا کیا ہے، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ اور آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ برکت والی ذات ہے جس نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں کہا اس کو لکھو، قرآنی آیت وہی اتری ہے، اس کو لکھنا شروع کرو۔ وہ لکھتے 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 جب آخری جملے پہ پہنچا تو اس کی زبان سے بھی نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور نے فرمایا یہ وہی کے جملے ہیں، لکھ لو۔ اس نے قلم کاغذ وہیں رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو؟ کہاں میں ایک انسان اور میری حیثیت، اور کہاں خدا کا کلام، میں اس کو وہی نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر مرتد ہو کے، بے دین ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ یہ اصل منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کے سلام عرض کیا، آپ کی کیفیت دیکھ کر کہا محبوب خیر تو ہے؟ فرمایا وہی آئی ہے، اس کو لکھو۔ لکھنا شروع کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب یہاں تک پہنچے تو عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کتنی برکت والی ذات ہے، کتنا خوبصورت انسان کو اس نے پیرائے میں سانچے میں ڈالا ہے، یہ اس کی قدرت کی شاہکاری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ لکھ لو، یہ وحی الہی ہے۔ حضرت عمر نے لکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، سر سجدے میں ڈال دیا، کہا اللہ کہاں عمر اور کہاں تیرا کلام؟ یہ مجھ پر تیری خاص عنایت ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے کلمے تیرا کلام بن گیا ہے۔ یہ ہے قرآن، اللہ یوں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب، بہت سارے مقدس مقامات اور مختلف جگہیں ہیں، حتیٰ کہ شراب کی حرمت کا اعلان بھی یہ عمر کی رائے پر ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے متعلق آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بتدریج احکامات آئے، آخر شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ تو یہ عمر وہ ہے کہ جو زمین پہ بولتے تھے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب وصال، انتقال پرملال اور آپ کی دنیا سے رخصتی ہوئی تو اس وقت صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ کتابوں میں ہے قد اظلم المدینہ، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک صحابی باہر بکریاں چلا رہے تھے، عبداللہ ابن ابی اوفا غالباً ان کا نام ہے، اور وہ بکریاں چلا رہے تھے۔ اس کو کسی نے جا کر کہا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس نے مدینے کی طرف منہ کیا اور دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ کر مسل کر کہا اللہم اجعلنی ذریرا، اللہ آنکھوں سے نابینا کر، مدینے جاؤں حضور نظر نہ آئے، اس لیے مجھے آنکھیں نہ لے لے، آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھولوں تو حضور کا چہرہ نظر آئے۔ آنکھیں انگلیاں ہٹائیں تو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کے متعلق آتا ہے مسجد کے کونے میں بے ہوش پڑے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ پہ یہ کیفیت تھی کہ ایک آدمی نے سلام کیا، آپ کو جواب دینے کا ہوش نہیں تھا، اور حضرت عمر کی حالت یہ تھی کہ آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن قلم کر لوں گا۔ یعنی حضور کی محبت میں تمام صحابہ پہ یہ کیفیت تھی۔ اس وقت امت میں تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی تھی، جن کو اللہ نے اس قدر ہمت، حوصلہ اور کمال عطا کیا تھا کہ آپ نے پوری امت کو بھی سنبھالا، اور یوں سمجھو کہ ذات اقدس رحمت کائنات کی عظمت بھی لوگوں کے سامنے بیان کی، اور آ کر حضرت عمر کو پکڑ کر جھٹکا دے کے بٹھایا، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ اور اس سے ایک بات اور بھی عجیب ہے کہ جب لوگوں نے صدیق کو آتے دیکھا تو عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس چلے گئے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کا ایسا مقام نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضور کی دنیا سے رخصتی کا تذکرہ قرآن پاک کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم، ان آیات کی تلاوت کی۔ تو صحابہ کرام کو
پھر یہ کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ واقعی حضور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ صدیق اکبر کے دور میں حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے وزیر و مشیر رہے، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کچھ صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے پھر اپنا ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور لکھنے والے حضرت عثمان تھے، اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین اس آدمی کو منتخب کر کے جا رہا ہوں جسے اللہ کی ساری یعنی حضور کی پوری امت میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر نے جب پہلا خطبہ دیا تھا تو اس کے اندر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا لوگو یہ بتاؤ کہ نبی کریم اور صدیق اکبر کی نرمی کی وجہ سے میری سختی تھی، اب میں تمہارا حاکم اور مقتدی بن گیا ہوں، یاد رکھیے میں حق اور سچ کہوں تو میری اطاعت کرنا، غلط کہوں تو میرا گریبان پکڑ لینا، غلط کہوں تو مجھے فوراً ٹوک دینا۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے خطبے میں کہا کہ میں جو تمہیں حکم دوں مانو گے، اطاعت کرو گے؟ صحابہ نے کہا ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ فرمایا اگر کوئی خلاف شریعت حکم دوں تو کیا کرو گے؟ سلمان فارسی کے متعلق آتا ہے وہ تھے یا کوئی اور صحابی، زنگ آلود میلی سی پرانی تلوار اٹھائی اور یوں میان سے نکالی، کہا عمر اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو پھر امیر المؤمنین سمجھ کر نہیں، رسول اللہ کا وارث اور جانشین سمجھ کر نہیں، تمہیں دشمن دین سمجھ کر اس تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عمر فوراً اترے ممبر سے اور سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر عمر میں کوئی کمزوری آ جائے تو عمر کو سیدھا کرنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر جب خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو آپ پہلی زینے پر ممبر پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، دوسرے زینے پہ حضرت ابو بکر نے بیٹھنا شروع کیا اور اوپر نہیں بیٹھے، فرمایا حضور کے قدموں میں مجھے جگہ ملے۔ جو تیسرا زینہ تھا جس پر حضرت ابو بکر کے قدم تھے تو حضرت عمر وہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اور کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں۔ پہلا لقب امیر المومنین کا حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا تھا۔ خلیفۃ الرسول کا اعزاز صرف ایک آدمی اور وہ ابو بکر صدیق ہی کو ملا ہے، باقی سب امیر المومنین کہلائے ہیں۔ امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان، امیر المومنین سیدنا علی، سب کو امیر المومنین کہا گیا۔ اگرچہ ترتیب میں وہ جو 30 سالہ خلافت کا ادوار ہے ان میں پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی ہم ترتیب میں گنتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جنہیں خلیفۃ الرسول کہتے تھے وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر پہلے آدمی ہیں جن کے لیے امیر المومنین کا لفظ منتخب کیا گیا، بلکہ کسی آدمی نے کہہ دیا کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو کہ میں خلیفۃ الرسول ایک ہی تھا ابو بکر صدیق، ہاں میں خلیفۃ الرسول تو ہوں، یعنی نبی کے خلیفے کا خلیفہ، اس کی جگہ پر آنے والا تو ہوں۔ آپ مجھے امیر المومنین تو کہہ سکتے ہیں لیکن خلیفۃ الرسول نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت 2 سال حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد پھر حضرت عمر نے منصب خلافت سنبھالا، 10 سال حکومت کی، اور 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل تک سیدنا عمر بن خطاب کی فتوحات تھیں۔ حضرت عمر کے دور حکومت اور ان کے کارنامے اور ان کی فتوحات، اس پر انشاءاللہ اگلی گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔